بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير قابل قدر حضرات علماء کرام دائز و تشریف فرما موفر اور محترم بزرگ ہستیاں جلسے میں حاضر سامعین کرام عزیز طلباء آج کا یہ اجلاس تحفظ انسانیت توبہ تکمیل حفظ قرآن و جلسے دستار بندی کے نام پر منعقد ہو رہا ہے محترم بزرگوں اور دوستوں سب سے پہلے ہمیں اللہ کا شکر گزارنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے اندر پیدا کی جانے والی بے شمار مخلوقات میں سے سب سے اعلیٰ اور اشرف مخلوق کے اندر پیدا فرمایا اور پھر اس کے بعد پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا جن کے امتی ہونے کے لیے انبیاء بھی متمنی اور درخواست گزار ہیں حضور باری میں کہ کاش کہ ہم بھی پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہوتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا اور پھر سب سے آخر میں سب سے بہترین امت میں اور سب سے زیادہ محبوب نبی کی امت پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہوا ہمارے اور آپ کے پاس جو دین اسلام ہے جو دنیا کے تمام ادیان اور مذاہب میں سب سے زیادہ پاکیزہ اور سب سے زیادہ صاف اور ستھرا اور سب سے زیادہ احترام انسانیت کو تحفظ عطا کرنے والا مذہب دین اسلام کے اندر جس قدر انسانیت
انسانیت نوازی اور انسانیت کا احترام، ایک دوسرے کو گلے لگانا اور ان کے دکھ درد میں شریک ہونا، یہ سب دین اسلام اور مذہب اسلام کی تعلیمات ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، کہ اگر اس روئے زمین پر کوئی انسان کسی انسان کو ناحق قتل کرتا ہے تو وہ ایک انسان کا قاتل نہیں ہے، ساری انسانیت کا قاتل۔ اس سے زیادہ واضح انداز میں قرآن کریم اور احادیث کیا بیان کر سکتے ہیں انسانیت کے احترام میں؟ اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح انداز میں فرما دیا کہ اگر کوئی انسان کسی انسان کو ناحق قتل کرتا ہے تو پھر وہ ایک انسان کا قاتل نہیں سمجھا جائے گا، پوری انسانیت کا قاتل۔ اور اتنا ہی نہیں فرمایا، آگے فرمایا اور فساد فی الارض، کہ اگر وہ یہ زمین میں فساد مچاتا، لوگوں میں انتشار پیدا کرتا ہے، تو وہ بھی ساری دنیا میں انتشار پیدا کرنے والا اور اللہ کی اس زمین پر وہ ایک فاسد اور مفسد اور خرابی اور برائی کا برپا کرنے والا کہلائے۔ آج دنیا کی دوسری قومیں دین اسلام اور اس کے ماننے والوں کی طرف کچھ ایسی نظر سے دیکھتے ہیں کہ جس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہ انسانیت کے احترام یا انسان کی قدر و قیمت ان کے نزدیک نہیں ہے۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میرا دین اور میرا مذہب اتنا ہی نہیں کہ صرف انسانیت کو تحفظ اور اس کے احترام کی بات کرتا ہے، بلکہ میرا دین اور میرا مذہب تو وہ دین اور مذہب ہے جو سوراخوں میں رہنے والے کیڑوں اور مکوڑوں کو بھی تحفظ عطا کرتا ہے، کیڑوں اور مکوڑوں کو تحفظ عطا کرتا ہے۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تلقین فرمائی، انہیں نصیحت کی کہ جب تمہیں ضرورت پیش آئے اور تمہیں حاجت پیش آئے تو تم کسی سوراخ کے اندر، کسی ایسی جگہ پر کہ جہاں لوگوں کی گزر ہو، وہاں تمہیں اپنے حاجت کو، اپنی ضرورت کو پوری نہیں کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر تم سوراخ کے اندر پیشاب کرو گے تو ہو سکتا ہے اس سوراخ میں رہنے والے کیڑے اور مکوڑے کو تکلیف ہوگی اور اس کے نتیجے میں تمہیں بھی تکلیف پہنچ سکتی ہے۔ تو آقا نے اپنے ماننے والوں کو یہ بتلایا کہ تم اپنی ضرورت کی تکمیل کہاں کرو، اپنے حاجت کو پورا کرو۔ تو یہ دین اسلام، یہ مذہب اسلام، یہ قرآن اور حدیث جس کے ماننے والے اہل ایمان اور مسلمان یہ صرف انسانوں کو تحفظ عطا نہیں کرتے ہیں بلکہ اللہ کے تمام مخلوق کی یہ اس کے حقوق کو بجا لاتے ہیں اور انہیں تحفظ فراہم کرتے ہیں، انہیں تحفظ فراہم کرتے ہیں۔ انسان کی بات نہیں، انسان کو تو اللہ نے سب سے زیادہ اعلیٰ اور بالا بنایا۔ قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ
کہ ہم نے اولاد آدم کو اعزاز بخشا، ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کو وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ معصوم اور گناہوں سے مبرہ اور منزہ مخلوق فرشتوں کو بھی اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد حضرت آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا کہ اے فرشتوں آدم کا سجدہ کرو، آدم کا سجدہ۔ حضرت آدم علیہ السلام یہ مسجود ملائکہ نے آپ کا سجدہ کیا، ملائکہ کا اور آدم کا مقابلہ ہوا تو اللہ نے حضرت آدم کو فوقیت عطا کی۔ تو یہ انسان جو آدم کی اولاد، اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ انہیں انسانوں کے سلسلوں میں سب سے آخر میں پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کو پیدا فرمایا، جن کے پیدا کیے جانے کا مقصد قرآن کریم کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو کس کام کے لیے پیدا کیا؟ فرمایا اخرجت للناس، کہ تم دنیا میں پیدا کیے گئے ہو لوگوں کو فائدہ پہنچانا۔ آقا نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ بہتر وہ انسان ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ خیر الناس من ینفع الناس، سب سے بہترین انسان وہ جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ فائدہ پہنچانا ایک دنیا کے اعتبار سے ایک دین کے اعتبار سے۔ دنیا کے اندر زندگی بسر کرنے کے لیے اسباب کے درجے میں دنیا کے فوائد کو بھی حاصل کرنا ہے اور دنیا کے اندر جائز چیزوں کو بھی حاصل کرنا ہے، لیکن مقصد حیات اور ہماری زندگی کا مقصد یہ دنیا نہیں ہے، بلکہ اس دنیا سے گزرنے کے بعد جو دوسری دنیا ہے، جو در حقیقت مسلمان کی ابدی حیات اور آخری زندگی ہے، اس دنیا کے لیے ہمیں بھی اپنے آپ کو بھی فائدہ پہنچانا ہے اور اپنے بھائی بہنوں کو بھی فائدہ پہنچانا ہے۔ اس لیے قرآن نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت، تمہارے پیدا کیے جانے کا مقصد لوگوں کو فائدہ پہنچانا، لوگوں کو فائدہ پہنچانا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فائدہ پہنچانا کوئی مخصوص تصور ہے، کوئی مخصوص دائرہ کار ہے، کوئی مخصوص عمل ہے جس کے ذریعے سے ہم آدمی کو فائدہ پہنچائیں تو فائدہ کریں۔ یہاں بھی غلط فہمیاں، آدمی کو اپنی نیت درست رکھنی چاہیے۔ دیکھنے میں ایک کام دنیا کا دکھتا ہے، دیکھنے میں ایک کام سیاست کا دکھتا ہے، دیکھنے میں ایک کام سماجی خدمت کا دکھتا ہے، لیکن اگر نیت درست ہے تو اللہ کے یہاں وہ اللہ کی رضا کا باعث بنے گا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کی ادائیگی۔ ہم کسی بھی طریقے سے اس دنیا کے اندر لوگوں کو فائدہ پہنچانے والے بنے، کسی بھی طریقے سے، لیکن ایسا طریقہ نہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں ناپسندیدہ، ناجائز ہو، حرام ہو۔ ایسے طریقے سے فائدہ پہنچانا یہ فائدہ پہنچانا نہیں ہوگا بلکہ یہ نقصان پہنچانا۔ وہ فائدہ
اور وہ عمل کہ جس کے ذریعے سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور خوشنودی حاصل ہوتی ہو، ایسی چیز سے ہمیں اپنی قوم کو اور لوگوں کو فائدہ پہنچانا۔ اس لیے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، ہم اس دنیا کے اندر مختلف حلقوں میں بٹے ہوئے ہیں اور ہر حلقے کا اپنا ایک تصور اور خیال ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس لائن سے ہم لوگوں کو فائدہ پہنچائیں گے، وہی فائدہ کہتا ہے۔ دوسرا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہم جس لائن سے جڑے ہوئے ہیں اس لائن سے لوگوں کو فائدہ پہنچائیں گے تو فائدہ ہو۔ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ زمانہ یاد کرنا چاہیے کہ جب آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی غار ہرا کے اندر، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو گئے، آپ غار ہرا سے چل کر گھر تشریف لائے اور حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ زملونی اتنی خشیت علی نفسی، کہ مجھے چادر اڑاؤ، مجھے اپنے جان کا خطرہ، مجھے اپنے جان کا خطرہ۔ حضرت خدیجہ کبریٰ ایک خاتون ہو کر اپنے سرتاج کو اور محبوب دو جہاں پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتی ہے اور فرماتی ہے کہ اے میرے سرتاج، اے میرے محبوب، آپ گھبرائیے نہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، خدا کی قسم آپ گھبرائے نہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ دنیا میں نافع بن کر آئے ہیں، آپ دنیا میں لوگوں کو نفع پہنچانے کے لیے آئے ہیں۔ انک لتصل الرحمہ، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ رشتہ داروں کے حقوق کو بجا لاتے ہیں، آپ کمزوروں اور بیچاروں کی، جن کے پاس کوئی کمانے والا نہیں ہے، جن کا کوئی ہاتھ بٹانے والا نہیں ہے، جو مجبور ہے اور بےکس ہے، مجبور ہے، آپ ان کے لیے سہارا بن کر آئے ہیں، آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ آفات سماویہ میں مبتلا لوگوں کی امداد اور مدد کرتے ہیں۔ یہ تمام وہ راستے اور طریقے ہیں جو حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ آپ اللہ کے بندوں کی ان راستوں سے فائدہ پہنچاتے ہیں، آپ ان کو نفع پہنچاتے ہیں، نفع پہنچاتے ہیں۔ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَكْسِبُ الْمَعْرُوفَ وَتَقْرِي الضُّيُوفَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، یہ تمام چیزیں حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کے اوصاف میں بیان کر۔ تو ایک کامل درجے کی مسلمان کا کام یہ ہے کہ وہ امت کو جہاں تک ہو سکے ایسا فائدہ پہنچائے جو اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں پسندیدہ، دنیا میں بھی اس کے لیے نافع ہو، اور اس دنیا سے جانے کے بعد جو آخری اور ابدی زندگی ہے اس کے اندر اس کے لیے فائدہ۔ یہ جن بچوں نے قرآن ختم کیا اور مدرسے کے اندر، مدرسے کا نام الحمدللہ اصلاح المسلمین ہے، خدا کرے کہ جیسا نام ہے ویسا ہی کام ہو، خدا کرے کہ جیسا ہی نام ہے ویسا ہی کام ہو، یعنی مسلمانوں کے درمیان واقعی اصلاح کی کوشش ذمہ داروں کا فریضہ، یہاں کے اساتذہ کی ذمہ داری ہے اور یہاں کے مقامی لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان کا اس سلسلے میں تعاون کرے، ان کا اس سلسلے میں تعاون کرے۔ اگر انہوں نے اس سرزمین کے اوپر ایک دینی ادارہ قائم کیا، قرآن اور دین اسلام کو پڑھنے اور پڑھانے کے لیے مدرسے اور مکتب کو قائم کیا، تو ان کا جہاں یہ کام ہے وہی ہمارا
دوسرے آدمی کے پیر کو کھینچے. یہ طریقہ ایک دیندار مسلمان کا پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتی کا نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنے عمل سے تکلیف پہنچائے. اس لیے ہمارا یہ کام ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ مدرسے کا تعاون کریں اور دینی خدمات کا تعاون کریں اور ہم خود بھی دیندار بنیں, اپنے بچوں کو دیندار بنائیں اور ہم امت کے لیے نافع بن کر دنیا میں زندگی بسر کریں. اللہ ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا